بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. روز محشر کی جہاں گداز بود، روز محشر کی جہاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود. معزز سامعین اعزام، مصلین حضرات، گزشتہ مجلس کے اندر، گزشتہ جمعے کے اندر آپ حضرات نے نماز کی اہمیت پر، نماز کی فضیلت پر گفتگو سنی تھی، اور اسی وقت میں نے تقسیم کیا تھا کہ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت الگ ہے، پڑھنے والوں کا کیا اجر ہے یہ بات الگ ہے، نہ پڑھنے والوں کا کیا انجام ہے یہ بات الگ ہے. نماز کس طرح سے ہم تک پہنچی، نماز کیا ہے، یہ چیز آپ حضرات نے سنی ہے. یقیناً یہ بات کہی گئی تھی کہ نماز آقا علیہ السلام کو اللہ نے بطور گفٹ کے، بطور ہدیے کے یہ نماز جیسی عظمت والی چیز عطا کی تھی. پھر آقا علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر اس گفٹ کا، اس ہدیے کا کتنا پاس و لحاظ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی آخری زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، زندگی کے آخری ایام کے اندر ہیں، آپ بستر مرض پر ہیں. آپ نے تاریخ سنی ہوگی کہ جب آقا علیہ السلام بستر مرض پر تھے تو 13 دن تک آقا علیہ السلام کو بخار چڑھا رہا. پھر آقا کو کچھ افاقہ ہوا، تندرستی ہوئی، طبیعت کے اندر کچھ سدھار پیدا ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو سب سے پہلے فکر لاحق ہوئی، حالانکہ آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک چلنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں. آپ کا بدن کمزور ہے، لاغر ہے، آپ کے بدن کے اندر قوت نہیں، طاقت نہیں کہ آپ اپنے سہارے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکیں، مسجد جا سکیں. لیکن جیسے صحت کے اندر کچھ اضافہ ہوتا ہے، صحت کچھ بہتری کی طرف ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو صحابہ کو اور دو صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے پیارے حبیب مسجد تشریف لاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں. اس خطبے کے اندر سب سے پہلا جملہ
جو چیزیں میرے آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، پہلی چیز الصلاۃ، نماز۔ دوسری چیز موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن اجمالاً تذکرہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبے کے اندر دو چیزیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز ہے نماز، اور دوسری چیز وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے نیچے کام کرنے والے ہیں، تمہارے ماتحت ہو کر کے کام کرنے والے ہیں، ان پر رحم کا معاملہ فرمائیے گا۔ جو تمہارے نیچے کام کرنے والے ہیں، خدام ہیں، خادم ہیں، تم گھر کے مالک ہو، جو تمہارے گھر کے اندر تمہارے اندر میں کام کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رحم دلی کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ آقا کی یہ دو تعلیمات آخری وقت میں اور آخری خطبے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ میرے بھائیوں، رب کائنات نے یہ اتنا سارا نظام، کہیں چرندوں کا پیدا کرنا، درندوں کا پیدا کرنا، آسمان کا وجود میں لانا، انسان کو پیدا کرنا، یہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اپنے بندوں کو محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر بھیج کر کے کس طرح سے انسان کو زندگی گزارنی ہے، کیا عمل اس دنیا کے اندر رہ کر کے کرنے ہیں، وہ پورا کا پورا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور پھر صرف زندگی کے بارے میں ہمارا دستور عمل نہیں بتلایا کہ زندگی کے اندر آپ کو رہ کر کے دنیا میں کیا کام کرنا ہے، نہیں، بلکہ ہر موڑ پر رب کائنات نے انسان کی رہنمائی فرمائی۔ انسان کو دنیا کے اندر رہ کر کے زندگی گزارنی ہے، دنیا کو کیا سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے۔ تم دنیا سے آؤ گے تو تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تم دنیا سے آؤ گے تو تمہارا حساب لیا جائے گا کہ تمہیں دنیا کے اندر رب کائنات نے مال سے نوازا تھا، تم نے مال کہاں خرچ کیا؟ رب کائنات نے تمہیں طاقت سے نوازا تھا، رب کائنات نے تمہیں نماز جیسی عبادت اور اہم ترین عبادت کا مکلف بنایا تھا، تم نے اس مکلف کو، اس عبادت کو کتنا انجام دیا؟ تمہیں رب کائنات نے دنیا کے اندر مال سے نوازا تھا، تم نے اس مال کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ کہ تمام کی تمام سوالات کی فہرست ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آخرت کے بارے میں کہ انسان اس وقت تک اپنا قدم نہ ہلا سکے گا جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ کوئی مالی عبادت کے اعتبار سے ہے، کوئی بدنی عبادت کے اعتبار سے ہے، کوئی مال کے اعتبار سے ہے، کوئی کسی اور چیز کے اعتبار سے ہے، لیکن اس سے پہلے سوالات جب انسان قبر کے اندر جائے گا اس کا بھی مجھے اور آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا۔ جب تم قبر کے اندر پہنچو گے، اگر زندگی کے اندر آپ نے نماز جیسی اہم ترین عبادت کی ادائیگی کی ہوگی تو سنو، قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اگر تم نے دنیا کے اندر رہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دستور العمل نہ بنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو نہ بنایا، آقا کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری، جو آقا فراہم بتلا کر کے گئے تھے ان کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری، تو قبر جہاں جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، پھر قبر جہنم کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی تھی۔ اس لیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو تعلیمات دے کر کے گئے ہیں،
کسی اور کی تعلیمات اتنی روشن اور واضح نہیں ہو سکتی. انسان زبان سے کوئی بات کہے وہ بات سمجھنے میں آئے یہ چیز ممکن ہے, لیکن ہر چیز کو آقا علیہ السلام نے جہاں اپنی زبان سے تعلیمات دی ہے وہی اپنے اس کام کو کر کے بھی اپنی امت کو دکھایا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو دکھایا. آقا نے سب سے پہلا خطبہ آخر خطبے کے اندر دو نصیحت صحابہ کو کی, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال کرنا, نماز کا اہتمام کرنا. کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو تو کامیابی تمہیں تجارت کے اندر نہیں ملنے والی, کامیابی تمہیں تجارت کرنے کے اندر نہیں ملنے والی, تمہیں کامیابی دنیا کے اندر رہ کر کے فیکٹریوں کے اندر نہیں ملنے والی, تمہیں کامیابی مل سکتی ہے. قرآن نے واضح پیغام دیا قد افلح المؤمنون, انسانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے اگر کامیابی ہے یہ قد تحقیق کے لیے آتا ہے, اور تحقیق کے طور پر جب بات کی جائے تو قرآن اس کو صاف واضح کہتا ہے قد افلح المؤمنون, یقیناً ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے. کس چیز کے اندر؟ قرآن اس کو آگے ارشاد فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو لوگ اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں, جو لوگ اپنی نماز کے اندر صحیح طریقے سے وضو کرتے سنت کے مطابق شریعت کے مطابق آقا کی تعلیمات کے مطابق نماز کو ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر 100% کامیابی. ورنہ کامیابی تلاش کرتے رہو. آج خدا کی قسم ہر انسان پریشان ہے, ہر مسلمان ایمان والا غیر ایمان والا تمام پریشان ہے. دل کے اندر سکون نہیں, گھر پر رہتا ہے تو دل بے چین, کام پر جاتا ہے تو وہاں بھی دل نہیں لگتا. دل سیاہ ہو چکے ہیں, دل سیاہ ہو چکے ہیں. انسان نماز ادا کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن نماز کے اندر خشوع نہیں ہے, نماز کے اندر خشوع ہے نہیں. دو سجدے کیے 4 رکعت پڑھی اور فوراً مسجد سے باہر, یہ منافق کی علامت ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کا دل مسجد کے اندر لگتا رہتا ہے, منافق کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا. اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے جو انسان مسجد کے اندر سب سے کم وقت دیتا ہو, دوستوں کے اندر بڑا وقت اس کے لیے ہے, اس کے پاس بڑا وقت ہے, گھر کے اندر ہے بڑا وقت اس کے پاس خالی ہے, اور اپنے عیالوں کے ساتھ اور اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہے, بڑا وقت اس کے پاس ہے, لیکن مسجد کے اندر آتا ہے تو 10 منٹ اسے بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے. یہ منافق کی علامت ہے. منافق کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا, منافق کا دل مسجد کے اندر لگتا رہتا ہے, اور ایمان والوں کا دل مسجد کے اندر لگتا ہے. اور سنو, منافق کے بارے میں کتنی بھیانک سزا, منافق کے بارے میں کتنی خطرناک سزا قرآن نے بیان کیا. قرآن کہتا ہے بلکہ مجھے نہیں, تمام انسانوں کو نہیں, بلکہ جو سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں, تمام نبیوں کے سردار ہیں, ان کو مخاطب کر کے قرآن کہتا استغفر لهم او لا تستغفر لهم, آپ منافق کے لیے توبہ استغفار کریں یا نہ کریں ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان تستغفر لهم 70 مرة, اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ, حالانکہ نبی جس کے لیے اپنے ہاتھ گناہ اپنے اٹھائے, نبی وہ برگزیدہ بندہ جس کے لیے اپنی زبان کو کھولے یقیناً وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. جس نبی آقا علیہ السلام جس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. آقا علیہ السلام جس چیز کو چھو دے اس چیز پر آگ اثر نہیں کرتی. وہی نبی اس نبی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم, آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لهم 70 مرة, اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ توبہ استغفار کرے فلن یغفر اللہ لهم, اللہ پھر بھی ان کی تمہاری توبہ استغفار کو قبول نہیں فرمائے گا. اتنی بھیانک سزا
اور اسی پر بس نہیں بلکہ قرآن اسی سزے کے نیچے میں کہتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو انسان منافق ہو اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر نفاق ہے، یہ منافق ہے، آپ کو معلوم ہو جائے، آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے۔ اسی پر بس نہیں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر کھڑے مت ہوئیے۔ اور پھر آگے سزا بیان کی، یہ دنیاوی اعتبار سے سزا ہے اور روحانی اعتبار سے اس کا کیا انجام ہوگا۔ قرآن اگلے صفحے کے اندر کہتا ہے إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، کہ جہنم کے اندر طبقات ہے، جہنم کے اندر درجے ہیں۔ جس طرح سے جنت کے اندر درجات ہیں، اسی طرح سے جہنم کے اندر بھی درجے ہیں کہ کس لیول کا آدمی کس درجے کے اندر رہے گا، مختلف درجات ہے۔ تو منافق کا درجہ، منافق کی جگہ جہنم کے اندر سب سے نیچے ہے۔ اس لیے منافق کی سزا بیان کی۔ اور آپ اپنا حال دیکھیں، ہم مسجد کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، نماز کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے نماز میں پڑھنے والوں کے لیے کتنی بھیانک سزا قرآن نے بیان کی ہے، جہاں قبر اس کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری نہیں بلکہ جہنم کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی بنا دی جائے گی۔ یہ انسان جب میدان محشر کے اندر پہنچے گا تو میں نے شہر پڑھا تھا روز محشر کی جہاں گداس مرد نہیں پوچھا جائے گا تمہیں روزے رکھے ہی نہیں رکھتے ہیں، نہیں پوچھا جائے گا تو دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو اپنے شعر کے اندر ڈالا ہے، روز محشر کی جہاں گداس مرد سب سے پہلے جب جان پگھلے گی، جب سورج سور ریزوں پر ہوگا اور آپ کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا ہوگا تو سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی، سب سے پہلے جو معلوم کیا جائے گا کوئی اور چیز نہیں بلکہ اولی پرشش نماز کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ اور آخرت کے بارے میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، یہ انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اعزازی چیز ہوگی، ان کے لیے فخر کی چیز ہوگی کہ وہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گا تو انسان اللہ کی پنڈلی کی روشنی کو دیکھ کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے وہ انسان کھڑے رہ جائیں گے، وہ سجدے کے اندر نہیں جا سکیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون۔ قرآن نے مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے، مختلف جگہوں پر اس آیت کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ کھڑے رہ جائیں گے تو ان سے معلوم کیا جائے گا تم سجدے کے اندر کیوں نہیں جاتے، تم سجدہ کیوں نہیں کرتے، تو معلوم ہوگا کہ ان کی پیٹھ لوہے کی طرح، ان کی کمر پتھر کی طرح سخت ہو جائے گی۔ قرآن نے اس کا نقشہ ایک دوسری جگہ میں اس طرح سے پوچھا ہے اور وما كنا اور کلا والقمر وما كنا محسبین، اور اسی طرح سے قرآن کہتا ہے ولم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ان کی زبان پکار اٹھے گی لم نکن من المصلین، اے اللہ ہم عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ہماری پیٹھ کے سخت ہونے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، لم نکن من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا کے اندر نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے تھے، ہم دنیا کے سامنے اپنے ماتھے کو چھپا دیتے تھے، ہم ایک مالک کے سامنے، ہم ایک کمپنی کے مالک کے سامنے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر ہاتھ چھوڑ کر کے اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک جو مجھے اور آپ کو کھانے کے لیے دے رہا ہے، جو جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہر طریقے سے میرے اور آپ کا محافظ ہے، میرے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے، دن
نکالتا ہے, رات کو لاتا ہے آرام کے لیے, سورج کو نکالتا ہے, سورج اپنی مقررہ وقت پر, اپنی متعینہ مقدار پر جا کر کے نکلتا ہے, جا کر کے چھپ جاتا ہے. اسی طرح سے رات کو نمودار کرتا ہے تاکہ انسان آرام کرے. یقیناً اللہ نے دن آرام کے, رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا تھا, لیکن میرے بھائیوں ہم کمپنی کے مالک کے سامنے چند تکوں کی خاطر ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن اس احکم الحاکمین کے سامنے جب ہمیں پکارا جائے, جب ہمیں آواز لگائی جائے, ہمیں کہا جائے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, اور پھر یہاں کامیابی نہیں ہے, قرآن کہتا ہے حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف, آ جاؤ تحفظ کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف, آ جاؤ اچھی چیز پانے کے لیے. مؤذن صدا لگاتا ہے, مؤذن پکارتا ہے, اور اب تو مائکے کا انتظام ہے. حالانکہ صحابہ کے دور کے اندر مائکے کا انتظام نہیں تھا. اس وقت کے اندر مسجد کی یا کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے آواز دی جاتی تھی, اذان دی جاتی تھی, تو تمام کے تمام لوگ مسجد آیا کرتے تھے. لیکن آج مائک کے ذریعے سے انسانوں کو پکارا جاتا ہے, اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا جاتا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ اعلان کیا جاتا ہے حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح. آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ نماز کے لیے, آ جاؤ کامیابی کی طرف, آ جاؤ کامیابی اسی کے اندر ہے. لیکن ہم آواز کو سن کر کے ہمارے اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے, ہم اس ایمان سے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس ایمان کے ذریعے سے جنت کے اندر پہنچ جائیں گے. میرے بھائیوں اپنے دماغ کے کانوں سے ذرا یہ بات اپنے دل کے اندر لے, جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا, جو ایمان اذان پر لبیک کہہ کر کے ہمارے قدموں کو مسجد کی طرف نہیں اٹھا سکتا, اس ایمان سے آپ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ایمان جنت کے اندر لے کر کے جائے. میرے بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, نماز کا اہتمام کرو. یہی نماز فرق کرتی ہے کہ کون اس دنیا کے اندر اللہ کا منکر ہے, کون اس دنیا کے اندر کافر ہے, کون اس دنیا کے اندر ایمان والا ہے, کون اس دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعوے دار ہے. میرے بھائیوں بڑے امام 4 گزرے ہیں. ائمہ ثلاثہ کا فتویٰ یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر کے نماز چھوڑے, اللہ کی زمین پر اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں, اس کی گردن کو تن سے الگ کر دیا جائے, بدن سے الگ کر دیا جائے. لیکن ہم جس کی ابتدا کرتے ہیں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ, ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو قتل کو نہ کیا جائے, اس کی گردن کو بدن سے تو الگ نہ کیا جائے, لیکن اس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے اس کو پکڑ کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے. ہم اور آپ کیا زندہ رہنے کے حقدار ہیں؟ اللہ کا کھا رہے ہیں, اللہ کا پی رہے ہیں, اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ بغاوت کا معاملہ, پھر اس کے ساتھ نمک خامی کا معاملہ, پھر اس کی کبریائی کا ہم اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں اب کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی فرشتہ آپ کو بتانے کے لیے آنے والا نہیں ہے. اب یہی علماء ہیں, یہی منبر ہیں جہاں سے آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے, جہاں سے آپ کو بتایا جا سکتا ہے. اب صرف اور صرف مسجد ہی اور مدارس ہی دین کے قلعے ہیں, یہی سے دین ہمیں مل سکتا ہے. اور پوری امت کے لیے علماء سے, مدارس سے بے تعلقی, بے رغبتی اس قدر ہے کہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں, اپنے علماء, اپنے ائمہ, اپنے امام سے ملنے کے لیے تیار نہیں. ہاں مدرسے کا ایک پڑھانے والا, مسجد کا امام یاد آئے گا اس وقت میں جب کسی کا انتقال ہو جائے, یہ امام یاد آئے گا اس وقت میں جب کسی کو یہاں نکاح ہو, یہ امام یاد آئے گا اس وقت میں جب کوئی حالی بیماری ہو جائے, امام صاحب تنگ کر دیا جائے, میرا بچہ بیمار ہے, آرام بھی نہیں مل رہا ہے. اب اس وقت میں یہ امام یاد آئے گا. یاد نہیں آئے گا جب سارے کے سارے گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں, اٹھائیے سیرت, اٹھائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی. تمام کے تمام صحابہ آقا سے تعلیمات لیا کرتے تھے. آقا گھر کے اندر فلاں پروگرام ہے,
گھر کے اندر فلاں معاملہ ہے، اس طرح سے حل ہوگا. یہ تمام کی تمام چیزیں علماء سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے لیا کرتے تھے. صحابہ نبی تو موجود نہیں ہے، صحابہ موجود نہیں ہے، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور وراثت مال کے اندر جاری نہیں ہوتی، انبیاء کی اولاد کے اندر جاری نہیں ہوتی، بلکہ صرف علم کے اندر ہے. وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، علماء کے پاس علم ہے. کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی گھر کے اندر معاملات ہو، اپنے علماء سے رہبری حاصل کرے، نماز کا اہتمام کرے، انشاءاللہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تمام مشکلات سے آپ سبکدوش ہو جائیں گے. تمام مشکلات سے اللہ حفاظت فرمائے گا، بلائیں سے حفاظت فرمائے گا، مصیبتوں سے حفاظت فرمائے گا. نماز کا اہتمام کریں. جب مؤذن پکارے تو فوراً اپنے کام کو چھوڑ کر کے، دکان کو چھوڑ کر کے، گھر بیٹھک کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف آئے، ورنہ ایسے ہی ہوگا آپ کی پیٹھ بھی پتھر کی طرح سخت ہو جائے گی. اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے. آپ کے لیے قبر جہنم کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی بن جائے گی، اور قبر ہمارے ساتھ کیا کرے گی؟ کوئی چیز نہیں ہوگی، یہی نماز ہوگی جو کل ہمارے وہاں قبر میں جانے کے بعد جو اندھیری کوٹری ہے وہاں روشنی کا کام کرے گی. اس لیے اگر اپنی قبر کے اندر روشنی چاہتے ہو، اسی لیے عرش کا سایہ چاہتے ہو، تو نماز کا اہتمام کرو. نماز کو اپنے پلوں سے باندھ لو، اور جس طرح سے کمانا اپنے لیے ہم نے فرض کیا ہے، نماز کو بھی فرض کر لو. اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.